بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کا تعلق اس ظاہری اور دنیاوی عالم سے نہیں رہتا، بلکہ اس کا تعلق ایک اور عالم سے ہو جاتا ہے جس کو عالم برزخ اور عرف عام میں عالم قبر کہتے ہیں۔ اب جو کچھ اس پر گزرتا ہے وہ دنیاوی عالم میں نہیں بلکہ اس دوسرے عالم میں ہوتا ہے، اور اس دوسرے عالم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس پر اچھا یا برا جو کچھ گزرتا ہے اس کا اس دنیا میں مشاہدہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ مردہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور اس پر عذاب یا راحت کا معاملہ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ یہ عالم برزخ کا ہے اس لیے ہم کو محسوس و مشاہدہ نہیں ہوتا، اور ہمارے نہ دیکھنے یا محسوس نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مردے کو تکلیف یا راحت محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ اسے راحت اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخفی رکھا ہے تاکہ ایمان بالغیب باقی رہنے کی بدولت انسان اجر و ثواب کا مستحق بھی ہو اور اس کی آزمائش بھی ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات اسے محسوس کرتی ہے، چونکہ انسان اور جنات مکلف ہے اس لیے انہیں یہ دکھایا نہیں جاتا تاکہ آزمائش اور انسان کا اپنا اختیار مکمل باقی رہے اور اپنے اختیار سے اچھی یا بری راہ منتخب کرنے کی صورت میں اجر و ثواب اور سزا کا مستحق بنے۔ اس کی ایک مثال تقریبی فہم کے لیے یہ ہے کہ انسان سوتا ہے اور عالم یقظہ یعنی بیداری سے عالم نوم یعنی سونے کے عالم کو پہنچ جاتا ہے، اور اس دوسرے عالم یعنی سونے کے عالم میں وہ خواب کے اندر کبھی اچھی اور دل خوش کن باتیں اور کبھی اذیت ناک و تکلیف دہ امور کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس عالم میں دوسروں سے سنتا اور گفتگو کرتا ہے، کبھی دوڑتا مارتا کھاتا پیتا ہے، اور اسی کے پاس بیٹھے ہوئے افراد کو جو عالم یقظہ میں ہے اس دوسرے عالم کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اور بسا اوقات اس کی بتائی ہوئی باتیں سچ و حق ظاہر ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر بعض اوقات خواب میں محسوس کی گئی جسمانی، مالی یا روحانی تکلیف حقیقت میں بھی لاحق ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات خواب میں حاصل ہونے والی راحت بیداری میں بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس مثال سے عالم برزخ اور عالم دنیا کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے، نیز اس عالم کی بہت سی باتوں کے ہمارے مشاہدہ میں نہ آنے کی بات قریب الفہم ہو جاتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مردہ ہمارے درمیان رہتے ہوئے بھی دوسرے عالم میں ہے، جیسے سونے والا ہمارے درمیان ہوتے ہوئے بھی دوسرے عالم میں ہوتا ہے، اور جس طرح وہ بہت سی اچھی اور بری باتیں محسوس کرتا اور اڑتا بھاگتا پیتا ہے، اس کی ان حرکات کو بازو بیٹھے ہوئے لوگ محسوس نہیں کر پاتے۔ اسی طرح عالم برزخ میں گزرنے والے حالات کا علم مردہ تو محسوس کرتا ہے مگر اس عالم دنیا کے لوگ محسوس نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مردے کو دفن کرنے والے جب لوٹتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہی ہوتا ہے کہ منکر نکیر اس سے حساب لینے آ جاتے ہیں۔ عذاب قبر کی حقیقت و صداقت قرآن کی متعدد آیات اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے، اور اس سلسلے میں اتنی حدیثیں آئی ہے کہ بعض محدثین نے ان کو متواتر قرار دیا ہے، اور اہل اسلام کا شروع دور سے یہ متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ قبر میں نیکیوں کو ثواب اور بروں کو عذاب ہوتا ہے، اور اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اور یہ عقیدہ در حقیقت عقیدہ آخرت کا تکملہ و تتمہ ہے جو اسلام کا بنیادی و اساسی عقیدہ ہے۔